بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ آج ہماری ساتھی تراویح رب تعالیٰ کے کرم سے مکمل ہوئی، اور آج تراویح میں ہم نے 10واں سپارہ مکمل اور 11واں سپارہ نصف پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے فیوز و برکات سے منور و معطر فرمائے۔ روز کی طرح ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا، اور یہ عقیدے کی آیت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اس آیت پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کے حوالے جہاد کے حوالے سے بیسکلی ایک کلام، لیکن وہ بھائی تم جہاد کے ساتھ تو لوگوں نے انکار کر دیا، ہم جہاد کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی پاک کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فرمایا کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کے آپ ہجرت فرما گئے، تو دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے تو جب اپنے یار سے فرماتے تھے تم غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو سب سے پہلی بات جو ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اللہ کے حکم سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو آپ صدیق اکبر کو لے کر ہجرت میں تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام تو اور بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، امام حسن امام حسین سب تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین علیہ السلام صدیق اکبر کو لے کر گئے، اور یاد رکھیں سرکار وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کا حکم تھا کہ محبوب صدیق کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو یہ ہجرت تھی میرے آقا کی اللہ کے حکم سے، تو میرے آقا جو ہے وہ صدیق کو لے کر گئے، اور یہ خاصہ صدیق اکبر کا کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ہجرت میں لے کے گئے، یہ دلیل ہے کہ آپ تمام صحابیوں میں سب سے افضل ہیں، ورنہ کسی اور کو یہ مقام مرتبہ نہیں ملا جو صدیق اکبر کو ملا۔ مفسرین تفسیر خازن میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے صدیق اکبر کی تمام صحابیوں میں فضیلت رکھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی کسی اور صحابی کو نہیں۔ اور صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن کی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہے لا تحزن، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ صحابی تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یہ صحابی ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا صحابی۔ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا صحابی ہے کہ محبوب اپنے یار سے فرما دیں، اپنے دوست سے فرما دیں، اپنے صحابی سے فرما دیں لا تحزن، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تو کئی دلائل ہیں صدیق اکبر کے افضل ہونے کے بارے میں، ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور بھی کئی دلائل موجود ہیں، اور مفسرین نے ایک دلیل اور دی صدیق اکبر کی تمام صحابہ کی فضیلت میں دی، وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں جو مدفن ہے وہ پہلے صدیق ہے، اور تا قیامت تک یہ ثانیت نعیم کا لقب صرف اور صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے، جو امت کے پہلے خلیفہ ہیں اور کوئی بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے سامنے صدیق اکبر کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال، عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سارے اعمال، یعنی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، سارے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے برابر ہیں۔ اب راتوں میں سے ایک رات کون سی؟ یاد کریں وہ والی رات جب صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور جب صدیق اکبر نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اپنی ایڑی شریف وہاں رکھ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما تھے، اور سانپ نے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، دیدار کے لیے حاضر ہوا، نبی پاک کا جب دیدار نہ ہوا تو صدیق اکبر کو ایڑی میں بوسہ لے لیا پیار سے، صرف یہ کہنے میں کہ مجھے آقا کی زیارت نہیں کرنے دو، صدیق اکبر کی ایڑی میں پیار سے آپ نے بوسہ لیا، سانپ نے بوسہ لیا، لیکن شدت اتنی تھی کہ آپ برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، لیکن قربان جائے میرے آقا آپ کی گود میں جلوہ افروز ہے، اور مجال ہے کہ آپ کے آرام میں وہ خلل آیا ہو، صدیق کی وجہ سے مسئلہ ہوئے، اور نبی پاک کی آپ کے آرام میں وہ خلل واقع ہے، اللہ اکبر، لیکن شدت تو تھی، تکلیف تو تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نبی پاک کے چہرے میں، سرکار فرماتے ہیں صدیق کیوں روتے ہو؟ آقا پیر میں تکلیف ہے، سانپ نے محبت کا اظہار کر دیا ہے آقا، تو میں فرمایا کوئی فکر نہیں، لعب تحل لگایا سارا در ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ، عمر کہہ رہے کہ یہ رات جو ہے نا، یہ رات میرے تمام اعمال اس رات کے برابر نہیں ہوئی، یہ ایک رات جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہتے ہیں عمر فاروق کہ نبی صدیق کے جو دنوں میں جو ایک دن ہے نا، میرے اعمال اس دن کے برابر نہیں، کون سا دن؟ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وسائل ظاہری ہو گیا، منکرین زکات پیدا ہو گئے، زکات کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان سے اعلان جنگ کروں گا، ان سے جہاد کروں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو، تو عمر فاروق فرماتے ہیں صدیق اب کیا کر رہے ہیں، نرمی پیدا کریں، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی نہیں فرماتے، آپ جہاد کریں، کیوں؟ صدیق اکبر کے جملے کے قابل غور جملے، وہ فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، خدا کی قسم ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ دلیری تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ نہ عمر فاروق کے پاس نہ عثمان غنی نہ مولا علی کے پاس، اللہ ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ، فضیلت تو اور بھی بہت ساری ہیں، اگر صدیق اکبر کے فضائل پہ کلام کرنا شروع کریں تو اتنی احادیث میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں، بخاری کی بڑی معروف روایت ہے، اکثر بیان میں ذکر کرتا ہوں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، تو خلاصے کا نام آج کے درس کا یہ نکلا کہ صدیق اکبر کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیوں؟ اس نے قرآن کا انکار کیا، اور صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ جو سرکار نے آپ کو عطا فرمایا، جو کسی صحابی کو نہیں عطا فرمایا، کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ثانی اثنین ہما کا مرتبہ مقام صرف آپ کو عطا فرمایا، کسی کو عطا نہیں فرمایا، جو سرکار کے بعد تو دوسرا نمبر ہے لیکن امت میں آپ کا پہلا نمبر ہے، کہ سرکار نے اپنی امت جس کے حوالے کی اس کا نام صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو اس کے منکر ہیں ان کے منہ میں تماچا مارنے کی توفیق عطا فرمائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی کل ایک سوال ہوا تھا، میں پیش کرتا ہوں، بڑا طویل سوال ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو مختصر کرنے کی۔ دیکھیں وضو جو ہے وہ تقریباً 5 یا 6 چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز وضو ٹوٹنے کا سبب کیا ہے کہ بندے کے اگلے پچھلے مقام سے جو بھی نجاست خارج ہو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگلے پچھلے مقام سے کوئی بھی نجاست، چاہے وہ پیشاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ خون کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، بہرحال اگر اگلے پچھلے مقام سے نجاست اگر ظاہر بھی ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔
دوسری اسی کے اندر شامل ہے اگر کسی شخص کا ریح خارج ہو جائے تو یہ بھی چونکہ پچھلے مقام سے تعلق رکھتی ہے، اس سے بھی بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوا بتا دیں یعنی ہوا جیسے ہماری گیس کا مسئلہ جیسے ہوتا ہے، اگر کسی کی گیس اگر نکل جائے تو بہرحال اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح الٹی ہو جانے سے، اتنی الٹی ہو جائے کہ جو برداشت کے قابل نہ ہو، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے ہونا، وہ ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رکوع سجدے والی جو نماز ہوتی ہے، نماز جنازہ کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں رکوع سجدے والی ہے، اگر اس نے کہا یعنی زور سے اگر ہنسے کہ دو تین لوگ ادھر سن لیں تو اس صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بندہ اگر بے ہوش ہو جائے حالت نشہ کے اندر یا حالت مجنون کے اندر، اگر وہ بے ہوش ہو گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور آخری چیز جو علماء نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر بندہ سو جائے دو شرائط کے ساتھ تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دو شرائط کیا ہے؟ پہلی، جس حالت میں وہ سویا وہ حالت ایسی ہے جو نیند کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کھڑے کھڑے سو گیا تو کھڑے ہونے کی حالت ایسی ہے کہ وہ نیند اس کو پکی نیند نہیں آئے گی، کچی نیند ہوگی، اس کو نیند ڈگمگا رہا ہوگا اور وہ گہری نیند میں نہیں جائے گا۔ تو حالت ایسی ہو کہ جو نیند کو روکنے والی نہ ہو۔ اگر بندہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اب اچھی نیند روکنے والی نہیں، اب تو اس کی اچھی نیند آئے گی، اس کی پکی نیند ہو جائے گی۔ تو ایسے نیند جو ایسی حالت جو نیند کو روکنے والی نہ ہو، دوسرے آپ کے سرین یعنی آپ کی مقام تشریف جو ہوتی ہے وہ جمے ہوئے نہ ہو۔ اگر جمے ہوئے اور آپ کی نیند حالت جو ہے وہ نیند کو روکنے والی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کی حالت ایسی ہے کہ بڑی اچھی نیند آ جاتی ہے، بڑی بہترین نیند آئے گی، اور اسی طرح آپ کے دونوں سرین جمے ہوئے بھی نہیں ہیں، جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں تو اس سجدے کی حالت ایسی ہے کہ نیند بھی بڑی اچھی آئے گی، سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں جن سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ تو کوئی سبب ایسا نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کو گندا منظر بندہ دیکھ لے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ البتہ لگو کہ اس کے بعد کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو الگ ہے، ڈرامہ دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، گانے سننے سے، ٹھیک ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بس 5-6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اگر یہ پائی جائیں تو ان سے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ بس نماز کے دوران جیسے وضو ٹوٹ گیا، کسی کو مسئلہ ہے گیس کا زیادہ تو کیا کرے؟ اگر نماز کے درمیان گیس کا مسئلہ ہو، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کو اپنا امتحان لینا پڑے گا۔ کیسا امتحان؟ ایسا امتحان کہ وہ جو ہے ایک نماز کے درمیان